میرے نبی جیسا نہ کل کوئی تھا، نہ آج کوئی ہے، نہ صبح قیامت تک کوئی ہو سکتا ہے۔ یہ عقیدہ سنی بریلویوں کا گڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ عقیدہ صحابہ سے ثابت ہے۔ حضرت جبریل امین کا قول بھی شاہد ہے۔ آپ دیکھیے حسان ابن ثابت حضور کے منبر پہ کھڑے ہیں، نبی کی نعت سنا رہے ہیں، حضور کے سامنے وہ پڑھ رہے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ اے آمنہ کے لال، میری آنکھ نے آپ جیسا کوئی نہیں دیکھا، اور حضور آپ جیسا تبھی تو نہ حسان کی کوئی آنکھ دیکھتی جب کسی ماں نے آپ جیسا پیدا کیا ہوتا، کسی ماں نے آپ جیسا جنا ہی نہیں ہے۔ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، حضور جیسا آپ نے چاہا اللہ نے ویسا ہی آپ کو بنایا۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں جو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، اللہ نے بے مثل و بے مثال اپنے محبوب کو بنایا۔ پیدائش بھی اس شان کے ساتھ ہوئی کہ حضرت سیدہ آمنہ ارشاد فرماتی ہیں میرا لخت جگر دنیا میں آیا تو ایسا نور چاروں طرف چھانے لگا، بیٹھی ہوں مکہ میں نظر آ رہا ہے ملک شام کا محل۔ اللہ اکبر کبیرہ، چاروں طرف رحمتیں برسنے لگی۔ ماحول صرف مکہ ہی کا نہیں بدلا ہے، او ساتھیو جہان کا ماحول بدلنے لگا ہے۔ حضور کے آنے سے پہلے حالات کیا تھے؟ اللہ اکبر، بچیوں کو لوگ زمین میں گاڑ دیا کرتے تھے۔ وہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ کتب سیر میں ملتا ہے کہ ایک شخص آ کر کے اپنی بیٹی کی داستان حضور کو بتانے لگا۔ وہ کہتا ہے اللہ تعالی نے مجھے ایک بیٹی دی تھی، پس منظر بیان کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ میں سفر پہ جا رہا تھا، میری بیوی امید سے تھی، میں جب گھر سے نکلا تو وہ پر امید تھی، امید سے تھی، حاملہ تھی۔ میں جب سفر سے کئی سال کے بعد واپس آیا، گھر پہ دیکھا ایک ہونہار بچی میری بیوی کے ساتھ کھیل رہی ہے، میری بیوی اسے کھلا رہی ہے، شفقتوں کے دریا بہا رہی ہے، پیار کے ساغر لٹا رہی ہے۔ چونکہ ہماری ذہنیتیں خراب تھیں، ہم بچیوں کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے، ہمیں اچھا نہیں لگتا تھا کہ کوئی ہمارا داماد بنے، ہم بیٹیوں کو بہت منحوس سمجھا کرتے تھے۔ فوراً میرے ذہن میں منفی خیالات جنم لیتے ہیں کہ یہ کہیں میری ہی بیٹی تو نہیں ہے۔ میری بیوی اس بات کو بخوبی جانتی تھی۔ میں نے جب اپنی بیوی سے اس بچی کے بارے میں پوچھا تو اس نے جھوٹ بول دیا اور کہا نہیں یہ ہماری بیٹی نہیں ہے، بلکہ یہ پڑوس کی بچی ہے، آ جاتی ہے میں اس کو کھلا دیتی ہوں، اور مجھے اس سے ایسی ہی محبت ہو گئی ہے جیسے ایک ماں کو اپنی بیٹی سے ہو جاتی ہے۔ اس نے مجھے کسی طریقے سے مطمئن کر لیا، مجھے بھی اس بچی سے محبت ہونے لگی، یہاں تک کہ میں بھی اس بچی کو کھلانے لگا، مگر میں یہ نہیں چاہتا تھا وہ میری بیٹی نکلے، میری بیٹی ہو۔ ایک دن میری بیوی کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ اب میرا دل اس بچی کے بارے میں نرم ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اس نے ایک دن میرے سامنے پوری سچائی رکھ دی، کہنے لگی تم جو حمل چھوڑ کے گئے تھے یہ وہی حمل ہے، یہ تمہاری امانت ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ میں نے اپنی بیوی کے سامنے اپنے غم و غصے کا اظہار نہیں کیا، بلکہ چھپا لیا، موقع کی تلاش میں رہا، یہاں تک کہ میری بیوی کو بھی یقین ہو گیا کہ میرے شوہر نے اپنی بیٹی کو ایکسپٹ کر لیا ہے، اب وہ اقدام نہیں کریں گے جو ہمارے قبیلے کے لوگ کرتے تھے۔ اور پھر میں نے موقع تلاش کیا، ایک دن مجھے سنہرا موقع ملا، میری رشتہ داری میں کوئی فنکشن تھا، کوئی پروگرام تھا، میں نے اپنی بیوی سے کہا بچی کو تیار کرو، بیٹی کو میں اسی جگہ پہ لے کے جاؤں گا، وہ تم مطمئن رہو میں واپس آ جاؤں گا، شام تک یا کل تک واپس آ جائیں گے۔ میری بیوی چونکہ میرے بارے میں حقیقت تو جانتی نہیں تھی، اس کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ اب یہ اپنی بیٹی کو بیٹی ہی سمجھتا ہے، اسے قتل نہیں کرے گا، مارے گا نہیں۔ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میری بیٹی کو میری بیوی نے تیار کر لیا، اور میری بچی میری انگلی تھام کے آگے چلتی چلی جا رہی ہے، میں اپنی بچی کو آگے لے کے جا رہا ہوں، یہاں تک کہ ہم ایک بیابان جنگل میں پہنچے، چاروں طرف ریت ہی ریت ہے، ریت کے بڑے بڑے وہاں پہ پہاڑ ہیں، اور ریگستان کا علاقہ تو آپ نے دیکھا ہوگا، کہتے ہیں ریت جب تیز ہو جاتی، بچی اپنے ہاتھوں سے، میں نے کاندھے پہ اس بچی کو بٹھا لیا تھا، اپنے ہاتھوں سے میرے چہرے سے وہ ریت
ریت کو صاف کرتی. میری بچی کو کیا پتا تھا میرا باپ اس قدر سنگ دل ہے اور وہ ایسا سنگ دل ہے کہ مجھے قتل کرنے جا رہا ہے. کہتے ہیں یا رسول اللہ جب دور دور تک کسی کا عطا پتہ نہیں تھا, کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا, میں نے اپنی بچی کو کاندھے سے اتارا اور میں اپنے ساتھ تھیلے میں جھولے میں کچھ سامان لایا تھا, کدال وغیرہ, جس سے مجھے وہ قبر کھودنا تھی. میں جب قبر کھودنے لگا, گڑھا کھودنے لگا, میری بچی کو لگا کہ ابا جی بڑی محنت کر رہے ہیں, پسینے میں شرابور ہو گئے. کہنے لگا وہ بندہ یا رسول اللہ میری بچی کو میرے اوپر ترس آیا اور وہ اپنے ہاتھوں سے اس مٹی کو اٹھا کر باہر پھینکنے لگی جو مٹی میں گڑھے میں کھود رہا تھا. اور پھر وہ بچی بار بار اپنے ہاتھوں سے میرے ماتھے سے پسینہ صاف کرتی, بار بار کہتی ابا جی کچھ دیر آرام کر لو اس کے بعد کام کرنا, یہاں تک کہ گڑھا اتنا ہو گیا جو بچی کو میں دفن کر سکوں. یا رسول اللہ مجھے اس پہ ترس نہیں آیا, خیال نہیں آیا. وہ خود واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ حضور پاک کی آنکھیں نم ہو گئیں, اللہ کے پیغمبر آپ دیدہ ہو گئے, روتے جا رہے ہیں. وہ اپنی بات سناتا جا رہا ہے یہاں تک کہ وہ سلسلے کلام جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے یا رسول اللہ جب گڑھا اتنا ہو گیا کہ بچی کو دفن کیا جا سکے تو میں نے اپنی بچی کو پکڑا اور زور سے میں نے اس گڑھے میں اس بچی کو پٹک دیا. وہ بچی جب زمین میں گری اس کے چوٹ لگی, اس نے میرے پاؤں کو پکڑ لیا. ابا جی مجھ سے کون سی ایسی غلطی ہو گئی جو آپ میرے اوپر اتنی سختی کا مظاہرہ کر رہے ہیں, ایسا تشدد کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی جانے انجانے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میرے والد صاحب مجھے معاف کر دیجئے, میری خطا کو بخش دیجئے, مجھے آپ یہاں کیوں پٹک رہے ہیں. کہتے ہیں میں نے اس کی کوئی بات نہ سنی, میرا دل نہیں پسیجا, مجھے کوئی ترس نہیں آیا, نہ مجھے کسی طرح کا کوئی خیال آیا. میں نے مٹی کو ڈالنا شروع کیا یہاں تک کہ وہ بچی ناف تک مٹی آ گئی اس بچی کے. اس نے منت سماجت کرنا شروع کی, اے میرے ابا جی آپ میرا خیال نہیں کرتے ہیں, نہ کریں, میری ماں کا تو خیال کریں. اگر میری ماں کو میرے بارے میں پتا چلے گا اس کا پتا پانی ہو جائے گا, میری ماں کے دل کا پیمانہ آنکھوں سے چھلک جائے گا. بڑے لاڈ پیار سے پالا ہے, مجھے دفنائے نہیں, زندگی بھر کسی چیز کا مطالبہ نہیں کروں گی, زندگی بھر کوئی چیز نہیں مانگوں گی, میری جان بخش دو. کہتا ہے وہ بندہ یا رسول اللہ مجھے اس بچی کی کسی بات پہ ترس نہیں آیا, یہاں تک کہ میں مٹی ڈالتا رہا. اب وہ بچی اتنی پھنس چکی تھی مٹی میں کہ باہر نکل نہیں پاتی تھی, یہاں تک کہ مٹی اس کے کاندھے تک آ گئی. اب وہ بچی میری طرف سے مایوس ہو گئی اور اس نے آسمان کی طرف دیکھ کے اپنے خدا سے دعائیں مانگنا شروع کر دی, پھر بھی مجھے ترس نہیں آیا. اے قاضی پورا کے لوگوں ایسا بھیانک دور تھا گویا کہ وہ بچی خدا کی بارگاہ میں عریضہ کر رہی تھی, دعائیں کر رہی تھی, یا اللہ بھیج دے اپنے آخری نبی کو, بھیج دے پیغمبر آخر الزماں کو, یا اللہ اسے بھیج دے جو آ کر کے ہم بچیوں کو عزت دلائے گا, مظلوموں کو سینے سے لگائے گا, عورتوں کو عزت دلائے گا. یقیناً اس بچی کی دعا باب اجابت سے ٹکرائی ہوگی. رب نے فرمایا ہوگا اے بچیوں فکر نہ کرو, آنے والا ہے آمنہ کا لال جو تمہیں عزت بھی دے گا, وقار بھی دے گا, مقام بھی دے گا. اور پھر حضور تشریف لائے 12 تاریخ کو اور وقت گزرتا رہا. حضور کے آنے سے جو رحمتیں برسی, جو برکتیں نازل ہوئی, آج دنیا والوں کو بتایا کرو, اپنے غیر مسلم بھائیوں میں بیٹھا کرو تو انہیں بتایا کرو. ٹوٹل سیو موومنٹ تم آج چلاتے ہو, بیٹی بچاؤ, بیٹی پڑھاؤ, بیٹی آگے بڑھاؤ, یہ آج چلاتے ہو موومنٹ, یہ آندولن آج چلاتے ہو, مگر تمہیں پتا ہونا چاہیے یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے. اس دنیا میں سب سے پہلے اگر کسی نے یہ نعرہ دیا تو اس کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور صرف نعرہ نہیں دیا, عمل کر کے دکھایا. حضور نے جو بھی کہا اس پہ عمل کر کے دکھایا. آپ نے فرمایا بازار سے کھانے پینے کی چیز لاؤ تو بیٹوں کو بعد میں دو, بیٹیوں کو پہلے دو. حضور نے فرمایا, سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے, من کان لہ ثلاث بنات فادبہن وزوجہن کان لہ الجنہ. اللہ تعالی جس کو 3 بیٹیاں دے وہ تینوں بیٹیوں کو اچھی تعلیم و تربیت دے, ان کی شادی کر دے, محمد کہتے ہیں اللہ اس کو جنت میں مقام عطا فرمائے. سبحان اللہ.
صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ان کان لہو بنتان، اگر کسی کے پاس 2 بیٹیاں ہوں، حضور کہتے ہیں جنت کا مزدے جہاں فضا اس کے لیے بھی ہے۔ بیٹیوں کو حضور نے عزت دی ہے، مقام دیا ہے۔ اور پھر یہاں ایک سمجھنے والی بات یہ ہے کہ حضور پاک کی سنتان، آل اولاد، نسب اللہ تعالیٰ نے بیٹوں سے نہیں چلایا بلکہ بیٹی فاطمہ زہرا سے چلایا۔ زور سے بولو سرکار کی آمد، ماشاءاللہ دلدار کی آمد۔ 4 بیٹیاں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو عطا فرمائیں۔ آج کل میں دیکھتا ہوں کسی پہ بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں نا تو وہ اداس رہتا ہے۔ مفتی مظفر صاحب کوئی تعویذ کر دو، بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ بیٹا بھی دے، اللہ تعالیٰ دونوں نعمتیں دے، مگر بیٹیاں ہیں تو اداس کیوں ہوتا؟ یہ تو دے کسی پہ بیٹی بھی نہیں ہے، کسی پہ کچھ نہیں ہے، تیرے پاس بیٹیاں تو ہیں، ٹھیک ہے تو بیٹے کی دعا کر، کوشش بھی کر، کوئی بات نہیں ہے، لیکن دل تھوڑا مت کر، نام تو تیرا زندہ رہے گا۔ اور سچی بات میں بتاؤں، بیٹوں سے زیادہ بیٹیاں خیال رکھتی ہیں ماں باپ کا۔ اگر بات سچی ہو تو بولنا، ورنہ مت بولنا۔ سب کچھ تو ہم بیٹوں کو ہی دے دیتے ہیں، پراپرٹی بیٹوں کو دے دیتے ہیں، مکان بیٹوں کو دے دیتے ہیں، سب کچھ بیٹوں کو دے دیتے ہیں، بیٹیوں کو ہم کیا دیتے ہیں؟ اس کے باوجود بھی بیٹیاں اتنا خیال رکھتی ہیں، انہیں پتا چل جائے ہمارے ابا کی طبیعت خراب ہے قاضی پورہ میں، شادی ہوئی ان کی مثلا دلی میں، ممبئی میں، احمد آباد میں، یا یہیں پہ کندر کی بلاری میں ہوئی، دین نگر پور میں، مراد آباد میں، مگر وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کہیں 500 1000 2000 کلومیٹر دور ان کے ہسبینڈ کہیں پہ جاب کرتے ہیں، پتا چلا ابا بیمار ہیں، ہسپتال میں ایڈمٹ ہیں، صرف ہسپتال کا نام سن لے بیٹی کھانا بند کر دیتی ہے اپنے ماں باپ کی فکر میں۔ ایسی محبت بیٹی کو ہوتی ہے، اور تم بیٹیوں کو حقیر سمجھتے ہو؟ بیٹیاں اگر حقیر ہوتی، بیٹیوں کا رتبہ اگر کم ہوتا تو مجھے بتاؤ کیا اللہ تعالیٰ اپنے سب سے پیارے بندے، اپنے محبوب نبی آخر الزمان کی سنتان آل اولاد بیٹی سے چلاتا یا بیٹے سے چلاتا؟ بولو زور سے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی سنتان آل اولاد بیٹی فاطمہ زہرا سے چلا کر یہ بتا دیا کہ چمکتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے، چمکتا رہتا ہے گلستان بیٹی سے، ضروری تو نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو، میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی۔ سبحان اللہ۔